علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح کا پیغام ہے زاہد حسین شیپا کو جو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جنہوں نے ایپ بنائی اسلام 360، ان کے لیے پھکی ہے کہ جو لوگ دین کا نام تو استعمال کرتے ہیں لیکن ان میں ذرا سی عقل بھی نہیں کہ جو ایک بندہ داڑھی مونڈا ہے اور کالجز یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہے اور وہ اسلام کے ساتھ محبت کرتا ہے، اسلام والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کو محبت دینے کی بجائے نفرت کا، تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو آج جو آن لائن قرآن پاک کا سلسلہ جاری ہوا، لوگ اس سے لاکھوں نہیں کروڑوں کے حساب سے کما رہے ہیں۔ یہ بھی تو کسی یونیورسٹی اور کالج کے شخص نے یہ بات شروع کی ہوگی، بلکہ پکی بات ہے کہ جو مدرسے کا پڑھا ہوا ہے وہ تو صرف دین کی تعلیم جانتا ہے، اردو کی تعلیم نہیں جانتا۔ اور ان کے لیے بھی پکی ہے جو کالج میں پڑھے ہوئے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور اردو کی تعلیم جو ہے بے ادبی سکھاتی ہے۔ تو اسی طرح کے فاؤل استعمال کرتے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں کما رہے ہیں۔ یہ جو آئیڈیا دیا، ایسے حفاظ کرام، قراء حضرات جنہوں نے کافی عرصے سے قرآن پاک کو چھوڑا، نہ تراویح پڑھاتے ہیں اور نہ کہیں مدرسے میں پڑھاتے ہیں پراپر طریقے سے، وہ اپنے گاؤں میں، دیہاتوں میں، وہاں پہ کھیتی باڑی، زمین کا کام، جانوروں کو سنبھالنا، اس کام پہ لگ گئے۔ سلام میں پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ آن لائن سلسلہ جو ہے قرآن پاک پڑھانے کا آئیڈیا شروع کیا، تو وہ آج گوبر والے ہاتھوں سے موبائل کو چلا کر ہزاروں نہیں لاکھوں کما رہا ہے گاؤں میں بیٹھ کر۔ سلام نہیں پیش کرنا چاہیے؟ پیارے بھائیوں، جو اسلام کی طرف آتا ہے، زاہد حسین شیپا صاحب، میں نے دیکھا ماشاءاللہ تبارک اللہ، ان کی محبت، ان کی کاوش، سلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے زاہد حسین شیپا صاحب کو۔ اللہ پاک ان کو رات دگنی ترقی عطا فرمائے، دن چگنی، رات دگنی، رات چگنی اور دن چگنی ترقی عطا فرمائے۔ الفاظ ہیں تو اپریشیٹ کرنے کی بجائے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ ایسے لوگ، میں ایک دن بینک میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک حافظ صاحب آئے ہوئے تھے، شکل ان کی دیکھنے کی نہیں تھی، حالت حلیہ بگڑا ہوا تھا، دیہات میں رہنے والے، اور وہ کلاسیں پڑھا رہا تھا تو اس کے پیسے آئے ہوئے تھے بیرون ملک سے، تو وہ نکلوانے آیا تو اس کو کہنے لگا کہ آپ کی جو ہے نا ڈیٹیل آ رہی ہے، پیسے نہیں نکلیں گے کیونکہ آپ کا یہ شو ہو رہا ہے کہ کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ تو وہ پریشان ہو گیا، اس نے مایوس ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تو میں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ میں نے کہا
حافظ جی اپنا حلیہ تا بنا گھن یار، اپنا حلیہ تا بنا گھن، اگرچہ دیہات وچ رانی اپنا حلیہ تا بنا گھن نا، تو ایسی جگہوں سے لوگ آتے ہیں، دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ اللہ پاک نے کیسے ان کو اس قرآن پاک کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ کسی حساب سے میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، جن کے پاس میں نے قرآن پاک پڑھا اور سب کچھ سیکھا دین کی باتیں، وہ فرما رہے تھے ہم بھی آپ کی طرح بے نماز ہی رہتے، اگرچہ اللہ پاک نے ہمیں ذمہ نہ لگا دیا ہوتا کہ تم نے یہاں نماز پڑھانی ہے، اگر نماز پڑھانے کی ڈیوٹی سر انجام نہ دیتے تو ہم بھی بے نماز رہتے۔ تو اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں، ہمیں سیلری تو ملتی ہی ہے لیکن ہماری نماز تو ہو رہی ہے، تو اسی لیے پیسہ تو آ رہا ہے، تو قرآن پاک کے ساتھ تو اٹیچ ہو گئے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو جنہوں نے یہ آئیڈیا دیا۔ قرآن پاک اسی طرح بھی پڑھایا جا سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں آخری سلام پیش کروں گا زاہد حسین چیپا صاحب کو، آپ کو بھی سلوٹ ہے میرا۔ اللہ آپ کی کاوش کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے لیے راہ نجات بنائے، یہ جو آپ نے اسلام کے لیے کاوش، کوشش، خدمت سر انجام دی آپ نے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔